عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں بہت سارے امراض کے حوالے سے، مختلف امراض، مختلف بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی الحمدللہ عز و جل کئی امراض کے حوالے سے ہم نے روحانی علاج سنے، اور آج الحمدللہ عز و جل مزید نئے روحانی علاج اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے آج روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل لینا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم بہت ساری بیماریوں کے روحانی علاج ہمیں معلوم ہوں گے، سیکھنے کو ملیں گے۔ اور ایک مشورہ آپ کو دیتا چلوں کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا، جو وظائف آپ کو بتائے جائیں نوٹ فرماتے رہیے گا، تحریر کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری بیماریوں کا علاج ہم خود ہی گھر میں روحانی علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، وظائف پڑھنا ہمارا کام ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ ذہن بھی ضرور بنائیے گا کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آنکھ میں دانہ نکل آئے تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو ایک احتیاط میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ میں دانہ نکل آئے تو آنکھوں کو مسلنے سے گریز کیجئے، احتیاط کیجئے کہ یہ آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اب آئیے وظیفے کی طرف۔ اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ میں اگر دانہ نکل آئے تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے اب آپ اپنی آنکھ کے دانے پر وہ انگلی پھیر لیں، اور انگلی پھیرنے کے بعد اب آپ نے اپنی انگلی کو جھٹکنا ہے۔ یہ چند دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی آنکھ میں نکلنے والا جو دانہ ہے نا، یہ الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ تا حصول شفا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر صرف 3 مرتبہ آپ نے یہ تیسرا کلمہ اور اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسانی جسم کے اعضاء میں سے آنکھ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آنکھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آنکھوں کی قدر اسے ہی معلوم ہوتی ہے کہ جو اس سے محروم ہوں۔ اللہ پاک نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ آئیے بات کرتے ہیں، آنکھوں میں اگر اللہ نہ کرے کالا موتیا یا سفید موتیا نکل آئے تو اب کیا وظیفہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کی آنکھوں میں کالا موتیا نکل آتا ہے، سفید موتیا نکل آتا ہے، اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ یہ سفید موتیا اور کالا موتیا یہ دونوں ہی آنکھوں کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے اس کا بر وقت علاج بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیجئے۔ آئیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کی آنکھ میں کالا یا سفید موتیا نکل آئے تو ہر نماز کے بعد صرف آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کریں اس انداز سے، اور دم کرنے کے بعد اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ عمر بھر اس عمل کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی آنکھوں کی بینائی کبھی متاثر نہیں ہوگی، اور سفید موتیا اور کالا موتیا سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔
تو روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں، غیر مریض بھی یہ عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کرے، الحمدللہ عز و جل پیش کی ہی اس بیماری سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کریں گے بد ہضمی کے حوالے سے۔ یہ بد ہضمی ہے کیا؟ جب آپ اپنے پیٹ کے اوپر والے حصے میں یا معدے میں جلن یا تیزابیت یا پیٹ میں گیس کی شکایت محسوس کریں اور آپ اپنے پیٹ کو غیر آرام دہ محسوس کریں تو اسے کہا جاتا ہے بد ہضمی۔ آئیے اب میں آپ کو بد ہضمی کا روحانی علاج بتاتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی آپ کو پیٹ میں تکلیف ہو، بد ہضمی کی شکایت ہو، پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو یا قبض کی شکایت ہو جائے یا پیٹ آپ کا پھول رہا ہو، کھانے پینے میں آپ کو آزمائش ہو رہی ہو۔ اولاً تو آپ نے اس مشورے پر عمل کیجئے گا کہ کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے اور اعتدال کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ احتیاط کے ساتھ چلیں گے، اعتدال کے ساتھ چلیں گے، کھانے پینے میں احتیاط کریں گے تو الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا اور ہمارا پیٹ بھی درست رہے گا۔ اب آئیے وظیفے کی طرف۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو تو وہ پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ سورۃ المرسلات کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 43 اور 44۔ یہ دونوں آیات پڑھ کر آپ اپنے پیٹ پر دم کریں، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانے پر بھی دم کر کے آپ کھا سکتے ہیں۔ ان دونوں روحانی علاج پر عمل کر لیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے بد ہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی اور آپ کا پیٹ بھی درست ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ لفظ بارہا سنا ہوگا۔ کون سا لفظ؟ بے خوابی۔ یہ آخر بے خوابی ہے کیا؟ بے خوابی کہتے ہیں نیند نہ آنا، اور یہ نیند نہ آنا یہ بڑا پرانا مرض ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور بہت سارے جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے خوابی کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا، مگر مدنی چینل کے ناظرین ابتدا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا چلوں کہ نیند آور گولیوں سے حتی الامکان یہ دور رہیے گا، یہ نقصان دہ ہے۔ اب جو لوگ نیند آور گولیاں استعمال کرتے ہیں شروع میں ان کو نیند تو آ جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان نیند آور گولیوں کی تعداد یہ بڑھانا پڑ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاہے کتنی ہی گولیاں کھا لیں پھر وہ نیند نہیں آتی۔ تو اولاً تو ان نیند آور گولیوں سے دور رہیے گا۔ اب آئیے میں آپ کو وہ چند خاص وظائف عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا۔ وظیفہ نمبر 1، رات کو سونے سے پہلے آپ سونے کی دعا پڑھ لیجئے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو نیند آ جائے گی۔ وظیفہ نمبر 2، پارہ نمبر 30 سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ آیت مبارکہ کم از کم ایک بار پڑھ لیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کو آرام، چین اور سکون اور راحت والی نیند آ جائے گی۔ وظیفہ نمبر 3، آیت درود جو ہم عموماً پڑھتے بھی ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد اب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے، درود پاک پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو سکون والی نیند آ جائے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 3 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، چاہے تو تینوں پر عمل کر لیجئے، تینوں میں سے چاہے تو کسی ایک پر عمل کر لیجئے، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نیند آ جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کریں گے یرقان کے حوالے سے۔ یرقان، ہیپاٹائٹس بھی اسے کہا جاتا ہے، اسی طرح جوائنٹس اسے کہا جاتا ہے۔ یرقان یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آپ کی آنکھوں اور جگر کو متاثر کرتی ہے،
اور بر وقت اس کا علاج کروانا بھی ضروری ہے۔ اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو اس طرح کے موذی امراض سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو بچوں کو بھی بعض اوقات پیلیا ہو جاتا ہے، آنکھیں ان کی پیلی ہو جاتی ہیں، ہیپاٹائٹس انہیں ہو جاتا ہے، اسی طرح نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، بڑی عمر کے افراد کو بھی یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، جوائنٹس ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ چند مخصوص وظائف اس حوالے سے میں نے آپ کو عرض کرنے ہیں، یہ نوٹ فرمائیے گا۔ اور ایک ایسا وظیفہ ابتدا میں آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو یرقان ہو چکا ہو، وہ اس وظیفے پر عمل کرے، 40 دن کے اندر اندر اللہ کی رحمت سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، وہ بیماری دور ہو جائے گی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آئیے یرقان کے وظائف میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ سورۃ القریش، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ القریش یہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز یہ پڑھنی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین کہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ القریش پڑھیں گے۔ اب سورۃ القریش پڑھ کر یا تو آب زمزم شریف پر دم کر لیں یا اس پانی پر دم کر لیں کہ جس پانی میں آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں۔ کوشش کریں کہ آب زمزم شریف حاصل کر لیں، کہیں سے آپ کو مل جائے تو چاہیں تو آب زمزم شریف پر دم کر لیں یا پھر اس پانی میں دم کریں کہ جس پانی کے اندر آب زمزم شریف کے چند قطرے شامل ہوں۔ اب آپ نے سورۃ القریش 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر لی۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ 40 دن تک صبح، دوپہر اور شام ان تینوں اوقات میں یرقان کے مریض کو پلانا ہے۔ اللہ کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ کیسا ہی یرقان کیوں نہ ہو، کیسا ہی پیلیا کیوں نہ ہو، وہ بیماری الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے نا تو ولادت کے بعد بھی بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، ان کی جلد پیلی ہو جاتی ہے، ان کے بھی بعض اوقات جگر خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بچوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جب بچوں کی ولادت ہو، اللہ نہ کرے بچوں کو پیلیا ہو چکا ہو، تو اس کے لیے ایک خاص بچوں کے حوالے سے روحانی علاج عرض کرتا چلوں۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ پیاز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اس پر دم کر دیں۔ اور اب یہ جو پیاز کا ٹکڑا ہے یہ آپ بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے کا پیلیا یہ ختم ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دماغی امراض، نفسیاتی امراض سے حفاظت کا روحانی علاج اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی دماغی مریض ہو چکا ہو، نفسیاتی مریض بن چکا ہو، تو اس کا ایک مخصوص روحانی علاج ہے جو مخصوص وقت میں مخصوص تعداد میں ہی الحمدللہ عز و جل پڑھا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ کلمات بتاتا ہوں کہ جو آپ نے پڑھنے ہیں، وہ آپ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے یہ کلمات۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یہ مبارک کلمات 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کس انداز سے پڑھیں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی دماغی مریض ہونا تو اب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ یہ اس کے 2 فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ نہ کرے اگر سر میں درد رہتا ہو وہ سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر چکر آتے ہوں، دماغ بھاری رہتا ہو تو الحمدللہ عز و جل یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مگر دماغی مریض کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا، اگر خاص کسی دماغی مریض کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو مخصوص وقت میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے تو اب 7 دن پورا 1 ہفتہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ طریقہ کار وہی ہوگا کہ دماغی مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر اب آپ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ انشاءاللہ الکریم ان مبارک کلمات کی برکت سے دماغی سارے کے سارے امراض دور ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ کے حکم سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دماغی امراض کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل ہم نے وظیفہ تو سن لیا۔
اب بات کرتے ہیں دماغی کمزوری کے حوالے سے، جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بعض اوقات بچوں کے ساتھ بھی پرابلم رہتی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، بالخصوص جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی یہ پرابلم رہتی ہیں کہ سبق یاد نہیں ہو پاتا، ذہنی طور پر وہ بعض اوقات بچے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات بچے ذہین تو ہوتے ہیں لیکن انہیں سبق یاد نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں، خود ضرورت سے زیادہ بعض اوقات خود اپنے آپ کو خود اعتمادی جب محسوس ہونے لگتی ہے تو بعض اوقات پھر وہ بچے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب آئیے ذہنی کمزوری، دماغی کمزوری کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے اب مریض یا تو خود پی لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دے تو الحمدللہ عز و جل ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کی برادری میں سے اگر کوئی ذہنی کمزوری میں مبتلا ہے، دماغی کمزوری میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو بھی یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں خیر خواہی کی نیت سے، چاہے تو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیں، پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ظاہری وجود پر اگر غور کریں نا تو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، لیکن ہم بات کریں گے آج ٹخنوں کے حوالے سے۔ ہمارے پاؤں کی جو ٹخنے ہوتے ہیں نا، یہ انسانی جسم کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے تو اچانک بعض اوقات پیروں میں موچ آ جاتی ہے۔ اب جب پیروں میں موچ آ جاتی ہے تو اب پیدل چلنا، پیروں سے چلنا، یہ بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے اور مریض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں موچ کے حوالے سے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے پیروں میں موچ آ جائے تو اب وہ کیا وظیفہ پڑھے، کس روحانی علاج پر عمل کرے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہے کہ چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہے، پیروں میں درد ہے، تکلیف ہے، پاؤں میں موچ آ چکی ہے، تو لیجئے یہ 2 آیت مبارکہ نوٹ کر لیجئے۔ ان وظائف پر آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ بیماری، یہ درد، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ 2 آیتیں میں عرض کرتا ہوں۔ آیت نمبر 1، پارہ نمبر 29 سورۃ الملک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ دونوں آیت مبارکہ ایک بار اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر آپ درد کے مقام پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے موچ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، پیروں کا درد، تکلیف، یہ سارا کا سارا الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، جب یہ دونوں آیات آپ پڑھیں گے نا، ان دونوں آیات کو آپ نے باوضو پڑھنا ہے اور دونوں آیتوں کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ اپنے سینے پر دم کریں گے، دم سینے پر کریں گے، اللہ کی رحمت سے آپ کی پیروں کی تکلیف یہ جاتی رہے گی۔ اچھا، اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، یہی 2 آیات، کون سی 2 آیات؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، اور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہی دونوں آیات مبارکہ یہ آپ ایک بار پڑھ کر اور پھر سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر اب آپ 50 گرام زیتون کے تیل پر دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے یہ اب آپ درد کے مقام پر ہلکے ہلکے آپ لگا کر ہاتھوں سے مالش کیجئے، انشاءاللہ الکریم چند ہی دنوں میں اس کے بھی فوائد آپ کے سامنے نظر آئیں گے اور آپ کے پیروں کا درد، جو بھی موچ وغیرہ کی تکلیف ہے، وہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گی اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے اور بے احتیاطیوں کا معاملہ کرتے ہیں تو بہت ساری جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک جو سب سے بڑی وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، غلط کھانے کی وجہ سے، غلط چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے اور ایسی اشیاء استعمال کرنے کی وجہ سے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، پھر بھی ان اشیاء کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو بعض اوقات نتیجہ فوڈ پوائزن کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔
جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، جسم میں مختلف امراض پھیل جاتے ہیں، جسم میں انفیکشن پھیل جاتا ہے اور بعض اوقات بڑی آزمائش کن کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو فوڈ پوائزن ہو چکا ہو تو لیجئے یہ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مریض خود چاہے تو یہی وظیفہ پڑھ لے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یا پھر کوئی دوسرا یہ وظیفہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے تو الحمدللہ عز و جل جسمانی جو بھی امراض ہیں، جو فوڈ پوائزن کا معاملہ ہے، جو جسم میں انفیکشن پھیل چکا ہے، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے اور مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجیے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔